میں ایک گیونگ سول ہوں. میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو ایکسیلنس کے اوپر زندگی گزارنے کے اوپر موٹیویٹ کر سکوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو بامقصد زندگی گزارنی ہے. اپنے پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے اوپر کام کریں. نمبر 2 یہ کہ اس پرپز آف لائف کو اچیو کرنے کے لیے ایک منظم اور پلانڈ زندگی گزاری. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ اس منظم اور پلانڈ زندگی کے اوپر کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کام کیجیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کارپوریٹ ٹرینر ہیں آئی ایکسپلور میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح لوگ مشکل وقت میں اور ایڈورسٹی میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو آگے لانے میں جد و جہد کریں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کام کے بارے میں. بہت بہت شکریہ شہزاد احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لائف کوچ ہیں، ٹرینر ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ علی صاحب. اور اس کے علاوہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں ایک گیونگ سول ہوں. میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو ایکسیلنس کے اوپر زندگی گزارنے کے اوپر موٹیویٹ کر سکوں اور ایک پرپز ڈریون لائف کا داعی ہوں. سر آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے لائف کوچنگ کی فیلڈ میں، ٹریننگ کی فیلڈ میں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے 3 ایسی باتیں پوچھوں جس سے آپ ناظرین کو گائیڈ کر سکیں، ان کے لیے کوئی آسانی فراہم کر سکیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا علی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو بامقصد زندگی گزارنی ہے. اپنے پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے اوپر کام کریں. نمبر 2 یہ کہ اس پرپز آف لائف کو اچیو کرنے کے لیے ایک منظم اور پلانڈ زندگی گزاری ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ اس منظم اور پلانڈ زندگی کے اوپر کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کام کیجیے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ کووڈ-19 بھی ایک مشکل تھی، اور ابھی پچھلے دنوں پہلے 16 دسمبر گزرا. اس دن بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا APS والا، جہاں پہ مطلب لوگوں نے بہت دکھ دیکھا، بہت تکلیف سے گزرے. تو آپ ایسے چیلنجز میں یا ایک عام زندگی میں جو انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس میں آپ اسے کیا گائیڈ لائن فراہم کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ زندگی کے اندر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک لائن سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک شخص کو ملتے ہیں تو دوسرا شخص آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے. زندگی کے اندر ایڈورسٹیز، پرابلمز، چیلنجز کا یہی حال ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج علی بھائی کو ایک پرابلم آئی، انہوں نے اس کو سالو کیا، تو اس سے بڑی پرابلم آپ کو گلے لگانے کا انتظار کر رہی ہے. ہمیں ایسے موقعوں پہ صرف یہ سوچنا ہے کہ اپنا واچنگ لینز چینج کر لیجئے. جس وقت آپ کووڈ لیں، 16 دسمبر لیں یا کوئی اور پرابلم لیں، جس وقت میں آپ نے علی صاحب ان پرابلمز کو اپرچونیٹیز کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اپرچونیٹی کے بعد دوسری اپرچونیٹی آپ کو گلے لگانے کا انتظار کر رہی ہے. تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایز فائر از ٹو گولڈ، ایڈورسٹی از ٹو مین. ایڈورسٹی ہمیشہ اپرچونٹی کے طور پہ آتی ہے اگر آپ اس کو اپرچونٹی سمجھ رہے ہوں تو زندگی کے اندر ایڈورسٹیز آنا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی چیلنج نہیں. اسی کے حوالے سے میں آپ کو اپنی ایک فزیکل ایڈورسٹی کا ایگزامپل یا واقعہ شیئر کرتا ہوں. آج سے تقریباً 27 سال پہلے، یہ 1993 نومبر کی بات ہے، ایک ایسا حادثہ جو فزیکلی عقل جس کو، وزڈم جس کو نہیں مانتا. میں ایک ہاسٹل میں تھا، مجھے ایک بلٹ انجری ہوئی. ایک سنگل بلٹ میرے لیفٹ آرم میں انٹر ہوتی ہے اور وہ لیفٹ آرم سے ایگزٹ کرتی ہے اور اس آرم کو بریک کر دیتی ہے. یہاں تک تو چلیں سمجھ آتی ہے، لیکن وہی گولی میری رائٹ چیسٹ کو انٹر کرتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی وہ رائٹ آرم کے اندر چلی جاتی ہے اور رائٹ آرم سے ایگزٹ کرتی ہے while breaking the right arm as well. اب آپ یہ دیکھیے کہ سنگل بلٹ left me with 5 depleting outlets in my body. ایک ایسا بلڈ ڈرینیج تھا جس سے مجھے انکانشیسنس کی طرف لے گئے. یہ وہ ایک ایڈورسٹی تھی جس کے بعد اگلے 2 سال علی صاحب
ایک شخص کو آپ امیجن کیجئے، ویژولائز کیجئے کہ اس سے کھانے پینے کے اس کے ڈیلی ریچولز جب دونوں ہاتھ آپ کے ساتھ نہ ہوں تو کتنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن فزیکل ایڈورسٹی کے اس خاص موقع کے اوپر جب آپ اس ایڈورسٹی کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے آنے والی نسلوں میں ایک ایگزامپل بن جاتی ہے. سر آپ نے اتنے بڑے چیلنج میں آپ نے مالی مشکلات بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے صحت کے حوالے سے بھی مشکلات دیکھی ہوں گی، پھر آپ اس سب سے کیسے باہر نکلے اور کیسے آپ نے ان چیزوں کو اوور کم کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں آج کے نوجوانوں کو یہ چیز اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری اس گفتگو سے کسی کو فائدہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل چیلنج اور مالی یا فائنینشیل چیلنجز سے بڑھ کے مجھے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ایموشنل ڈسکنیکٹ تھا. اس حادثے کے بعد میرے جیسا ایک اچھا اسٹوڈنٹ نان ایکسیپٹیبل لمٹس کے اندر آ گیا کہ بھئی اتنا عرصہ پڑھائی سے دور رہنے کے بعد مجھے کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دے رہا تھا. یہ وہ ایموشنل ڈسکنیکٹ تھا جس نے مجھے بہت زیادہ ہیمپر کیا تھا. یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ ہم جیسے انسانوں کو اپرچونٹی کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے. اس چیلنج کو چیلنج سمجھتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ ایکسلنس کے اوپر کام کرنے کے لیے منظم زندگی اڈاپٹ کی گئی اور اس کے اوپر استقامت پہ ڈیلی بیسس پہ کام کیا گیا. اور نہ صرف ایجوکیشنل کیریئر کے اندر ہم واپس آئے بلکہ اس وقت میں کالجز میں یونیورسٹی کے اندر ٹاپ ناچ رینکس لینا، اخباروں میں تصویریں چھپنا. آئی اسٹل ریمبر آئی گاٹ CGP of 3.96 out of 4 in that time. تو آپ جب بھی کسی چیز کو چیلنج کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں. سر ہر کتاب کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہر بات کی ایک پیچھے ویژن ہوتی ہے، تو یہ جو باتیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ زندگی میں کتنی کارآمد ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ موٹیویشن کے لیے انجن یا فیول کا کام کرتی ہیں. آج میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بات اگر آپ ایبزارب کر رہے ہیں تو آپ یقیناً کتاب کے دوست ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں غیر منظم یا کتاب کا مطالعہ نہیں کرنے والا اور میں ایک کامیاب شخص ہوں. تو فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ایکوائرڈ نالج ہے. آج شہزاد کے پاس یا علی بھائی کے پاس اپنا کوئی نالج نہیں ہے، ہمارا یہ سب ایکوائرڈ نالج ہے. اس ایکوائرڈ نالج کو ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کرنا اور اس کے اندر اپنی زندگی کا مشاہدہ ڈال کے اس کا اپنا تڑکا لگا لینا، یہی کامیابی کا زینہ ہے. سر آپ بزنس پروفیشنلز کو کیا کیا ٹریننگز دے رہے ہیں؟ اچھا، بزنس کیونکہ میں نے 2 دہائیاں یا تقریباً لگ بھگ 20 سال خود پاکستان کے ٹاپ لیول امپلائرز کے ساتھ کام کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کے اندر جس چیز کی کمی فیل کی گئی وہی میرا جو ہے آج ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. اور میں اگر آپ کہیں کہ ٹاپ پہ کوئی ایک چیز بتائی جائے تو وہ پرپز ڈریون سیلز ہے. آج کارپوریٹ کی دنیا کے اندر بزنس کے اندر سیلز کی جو اہمیت ہے اس کے اندر ایک مسنگ لنک پرپز ہے. اگر اس سیل کے ساتھ ایک زندگی کا پرپز اٹیچ کر دیا جائے تو پرپز ڈریون سیلز ایک کامیاب بزنس کی ضمانت بن سکتے ہیں. سر آپ اپنے مقصد حیات کے پیش نظر عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں علی بھائی سمجھتا ہوں کہ بامقصد زندگی یا مقصد حیات کو اچیو کرنا ہی انسان کی زندگی کا ایک تو رائے امتیاز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ آسانی کے لیے ایک لفظ یاد رکھیے، شیپ. شیپ کی اسپیلنگ کہتے ہیں SHAPE. S stands for your spiritual gifts. علی بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی یونیک گفٹ ایسا آپ کو دیا ہوا ہے جو شہزاد کے پاس نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی دیٹ گفٹ آف یور پرسنالٹی. شیپ کا اگلا حرف H ہے. H اسٹینڈ فار ہارٹ. آپ کے دل کی کیا کیفیات ہیں، دل کے اندر کیا چیزیں ہیں، ان کو اڈاپٹ کیجئے، اسپریچول گفٹ ہے اس کے ساتھ لنک کر سکیں. آگے آتا ہے A. A اسٹینڈ فار ایبلٹیز. ہو سکتا ہے کہ آپ پاور پوائنٹ کے اندر بہت اچھے ہوں، ایکسل کے اندر بہت اچھے ہوں، جبکہ میں آرٹس کے اندر بہت اچھا ہوں، تو آپ اپنی ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. شیپ کا اگلا حرف جو ہے وہ P ہے. P اسٹینڈس فار پرسنالٹی ٹریٹس.
فار ایگزامپل آپ کو ایک اچھی چیز لگتی ہے, مجھے وہ چیز بہت اچھی نہیں لگتی, تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ یور پرسنالٹی ٹریٹس. اسپرچل گفٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہ جو پیرامڈ کی ٹاپ پہ اسپرچل گفٹس ہیں ان کو آپ نے ہیلپ کر دیا ہارٹ کے ساتھ, ان کو ہیلپ کر دیا ایبلٹیز کے ساتھ, ان کے اوپر سپورٹ دے دی پرسنالٹی ٹریٹس کی, اور آخر میں لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ از یور ایکسپیرینسز. زندگی کے اندر جو تجربات ہیں ان سے سیکھتے ہوئے اپنے اسپرچل گفٹ کو ریفائن کیجیے, بیکاز علی صاحب کو جو اسپرچل گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آپ اکاؤنٹیبل ہو, آپ کسی نہ کسی دن پوچھے جائیں گے کہ علی صاحب آپ کو یہ اسپرچل گفٹ ملا تھا, آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے باقی مخلوق کا کتنا فائدہ کیا. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ قاسم صاحب کے ساتھ میری ملاقات سن 2020 کے آغاز میں ہوئی تھی, اور اس وقت سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے, اور اس فہرست میں شاہ صاحب کا نام اف ناٹ آن دا ٹاپ اٹ از ڈیفینیٹلی امنگ ویری فیو آن دا ٹاپ آف دا چارٹس. یہ ایک اچھے مینٹور, ٹیچر اور ایک پبلک فگر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شہزاد احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں اور ان کو کوئی راہ نظر نہیں آتی, یہ انٹرویو ان کے لیے ایک روشنی کا کام کرے گا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.